الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلوات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں دو اہم مثالوں کے ذریعے سے بڑی اہم بات سکھلائی اور بتلائی گئی ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور اہل ایمان کا قرآن کے ساتھ جذباتی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے. تو جو مومن ایمان والا قرآن پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کا درجہ کیا ہے، اور جو مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کا مقام کیا ہے. مومنوں کے مقابلے میں کچھ منافق بھی ہوتے ہیں. وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کیا ہے، اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کیا ہے. گویا دو شخصیتوں کی مثال ہے اور چار مثالیں دی گئی، دو کی دو مثالیں دی گئی ہیں. ہمیں ان مثالوں کی روشنی میں اپنا جائزہ اور تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. پہلی مثال: مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کالأترجہ. اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے نارنگی جیسے پھل کی طرح ہے. ریحھا طیب وطعمھا طیب، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور جس کا مزہ بھی اچھا ہے. ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور اس مومن کی مثال جو مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا ہے. کالتمرہ، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے. لا ریح لہا وطعمھا حلو، کھجور میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے. ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن کالریحانہ، اس سے منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار درخت کی طرح ہے. ریحھا طیب وطعمھا مر، اس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا مزہ بڑا کڑوا ہے. ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن، اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کالحنظلہ یا کمثل الحنظلہ، اندرائن کی طرح ہے یا کڑوا درخت کی طرح، کڑوا پھل کی طرح ہے. لا ریح لہا ولا طعم لہا، نہ اس کے اندر اچھی خوشبو ہے نہ اس کا اچھا مزہ ہے. غور کیجئے گا، اہل ایمان والا جو قرآن پہ مر مٹتا ہے، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال جو دی گئی ہے اس کو مختصر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور جس کا مزہ بھی اچھا ہے. مطلب کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. کھا لیا تو خود فائدہ پہنچایا، خود کو فائدہ پہنچایا. اس کے اندر خوشبو ہے، بغل بغل کے لوگ اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں. خوشبو سے اس کو اچھا ہی لگتی ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے. اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن تو ہے، اس کو اپنا فائدہ پہنچے گا کہ قرآن اپنا فائدہ پہنچے گا، وہ ایمان والا ہے. لیکن چونکہ قرآن پڑھتا نہیں ہے اس لیے اس کی خوشبو پھیل نہیں رہی ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟
جس کا باطن تو اچھا ہے لیکن ظاہر اچھا نہیں. اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہے، اس کا باطن بھی اچھا ہے. وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کا ظاہر اچھا نہیں ہے لیکن باطن اس کا اچھا ہے. تیسری اور چوتھی مثال، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَ. اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار درخت کی طرح ہے. لَهَا رِيحٌ طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. اس کی خوشبو تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا مزہ بڑا کڑوا ہے. اب کسی عطر کو چکھ کے دیکھیے، کسی بھی خوشبودار پھل کو چھو کے دیکھیے، سونگنے میں تو بڑا عمدہ خوشنما ہے، دیکھنے بھی خوشنما ہے، لیکن ذرا چاٹیے گا چکھیے گا تو آپ کا زبان کا ذائقہ بدل جائے گا. مطلب کیا ہوگا کہ اس سے دوسرے کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن خود اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ہم نے قرآن اگر پڑھا ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ کے دوسروں کو تو فائدہ پہنچا دیا لیکن خود ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا ہے. وَالْمُنَافِقُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی مثال ہے کَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ. ایک کڑوا درخت اندرائن ہے، ٹھیک ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور اس کا کچھ مزہ بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہوگا، اس منافق سے نہ اس کو اپنا فائدہ پہنچتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو قرآن پڑھنے والا مومن کو اپنا بھی فائدہ ہے، دوسرے کو بھی فائدہ ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کا اپنا فائدہ تو ہے لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا ہے. جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کے ذریعے سے دوسرے کو تو فائدہ پہنچ جاتا ہے، خود اس کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. جو منافق قرآن نہیں پڑھتا ہے نہ اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے نہ اس کے ذریعے سے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مومن ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم دوسروں کو علم سکھا سکے، قرآن کے ذریعے سے صحیح معنی مطلب بتا سکے، قرآن کے ذریعے سے اس کی صحیح رہنمائی بھی کر سکے. ہم پڑھیں گے اپنے لیے بھی فائدہ بھی ہوگا، دوسروں کو سمجھائیں گے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. ہم اگر عمل نہیں کرتے ہیں ہمارا نقصان ہوگا لیکن ہمارے بولنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اس کو فائدہ تو ہو جا رہا ہے. لیکن اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمارے پاس تو ایمان موجود ہے، اس ایمان کا فائدہ تو ہم کو ملے گا لیکن قرآن نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہم قرآن کی تعلیمات دوسروں کو دے نہیں پاتے ہیں، وہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. ایمان لے کے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے. اکثر و بیشتر مومنوں کا حال یہی ہے، قرآن پہ جاگیرداری سمجھتے ہیں، قرآن اپنے گھر میں لے کے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن اس قرآن سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے. اس لیے ذمہ داری یہ ہے، مومن ہے تو قرآن پڑھیے تاکہ ایمان کی چاشنی آپ کو ملے اور ساتھ ساتھ ایمان کا پیغام لوگوں کو پہنچے. رہا معاملہ قرآن نہیں پڑھنے والے کا تو اب اندازہ لگا لیجئے ایمان اس کے پاس تو ہے لیکن اس کے قرآن نہ پڑھنے کے نتیجے میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اپنا فائدہ پہنچے نہ پہنچے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. جیسے منافق کی مثال بتایا، جو قرآن پڑھتا اس منافق کی مثال کیا ہے، پڑھا کچھ لوگ بغل میں سن لیا، ترجمہ پڑھا کسی کو سمجھا دیا، تعلیم کی کسی کو بتا دیا، کسی کو راستہ دکھا دیا، اس کے ذریعے فائدہ تو ہو گیا لیکن چونکہ ہمارا ایمان تو ڈگمگایا ہوا ہے، متزلزل ہمارا ایمان ہے، ہم کو اس پر پورے طور سے اعتبار اور بھروسہ ہی نہیں ہے تو قرآن پڑھنے سے بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرے کو فائدہ پہنچ گیا ہمیں کو فائدہ نہیں پہنچا. اور اگر کوئی منافق ایسا ہے جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو کہیں کبھی نہیں ہے، اپنا تو نقصان کرتا ہی کرتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہی نہیں. اب ہمیں سوچنا یہ ہے ہم فائدہ دینے والا اور فائدہ لینے والا بنے یا دوسروں کو فائدہ پہنچائے اپنے آپ کو نقصان میں رکھے یا دوسروں کو فائدہ دے اور اپنے کو بھی فائدہ پہنچائے. کیا کرنا ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. مومن عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنی ذات اور اپنی بات سے اور اپنی تعلیم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. مطلب ہمیں قرآن مجید کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کے معنی مطلب لوگوں کو بتانا چاہیے. رمضان کی شروعات سے قرآن کی فضیلت پر بیان حدیث رسول کی روشنی میں چل رہا ہے. انشاءاللہ باقی مادہ ایام بھی
حدیث قرآن کی فضیلت پہ سنائی جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔